السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و حاضرین سے بہت بہت خوش آمدید کہ الحمدللہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیو سے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آسان انداز میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مثال کے طور پر میں اگر کھڑے ہونے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی لیکن جتنی ہوتی ہے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں، تو اب کیا سجدہ وغیرہ کی تو طاقت ہے میرے پاس، تو کیا مطلب یہ کہ میں کرسی پر بیٹھنے کے بعد سجدہ اشاروں سے کروں گا یا پھر جس طریقے سے عام نمازی سجدہ کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں حکم یہی ہے کہ قیام کے اندر اگر انسان کے پاس اتنی بھی طاقت ہے کہ اللہ اکبر بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، چاہے وہ عصے کے ذریعے، سہارے کے ذریعے، کسی کا سہارا لے کر دیوار وغیرہ، تو اتنی طاقت میں بھی اس کو کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ نہیں کھڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض میں کوتاہی کر رہا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت، مثال کے طور پر جتنا کھڑا ہو سکتا تھا کھڑا ہو گیا، اب طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کی صورت میں یقیناً ظاہر سی بات ہے لیکن وہ رکوع سجود پر قادر ہے، یعنی رکوع اور سجدہ وہ کر سکتا ہے جس طرح عام نمازی تندرست انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کرے گا، اب مثال کے طور پر وہ صحیح قادر ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ صف بنی ہوئی ہے، اب میں اگر رکوع کے لیے اٹھوں، مثال کے طور پر جو کہ میں قادر ہوں، رکوع کر سکتا ہوں، رکوع میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کھڑے ہونے میں بس مسئلہ تھا، لیکن رکوع کے لیے تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں اتنی دیر، اور سجدہ بھی کر سکتا ہوں بآسانی۔ تو اب جب اگر وہ رکوع کرے گا، مثال کے طور پر تھوڑا سا آگے نکل کر اگر وہ رکوع کرتا ہے مثل لوگوں کے، تو لوگوں کی بنسبت اس کا جو ہے نا رکوع کا انداز وہ آگے ہو جائے گا، اور پھر اگر وہ سجدے کی طرف جاتا ہے تو سجدے کے لیے بھی دیکھیں تھوڑا سا آگے ہوگا، ورنہ پیچھے کی جو ہپ ہے وہ کرسی وغیرہ پر لگے گی، جو بھی اس نے اپنے لیے بیٹھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے آرام دہ آسانی کے لیے اس پہ لگے گی، تو پھر تھوڑا سا مزید آگے نکل کر تاکہ پیچھے جو نا ہپ وغیرہ بھی میری جو ہے یہ چیئر وغیرہ پہ نہ لگے۔ اب اگر وہ سجدے میں جاتا ہے، دیکھیں اب یہ ہماری ایک صف بنی ہوئی ہے جو کہ عام مسجدوں کی صفوں کی مثل ہے الحمدللہ، مسجد میں الحمدللہ۔ تو اب دیکھیں یہاں تک ہے، جو یہ صف والے بندے ہیں وہ یہاں تک آئیں گے۔ اب اگر وہ جو کرسی پر بیٹھا کرسی کی وجہ سے تھوڑا آگے ہو گیا اور مزید پیچھے لگے نہ ہپ، اس کی وجہ سے مزید آگے ہو گیا، تو اب اس کا سجدہ دیکھیں دوسری صف میں جا رہا ہے۔ اب اگر دوسری صف میں اس کا سجدہ جاتا ہے تو آگے کے جو نمازی ہیں، جو فرض نماز اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر علماء نے فرمایا ہے، سب میں بہتر طریقہ ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے پر جتنا قادر اتنا کھڑے ہو جائیں اور رکوع سجود کر سکتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو ہٹا دیں۔ آپ نے کرسی ہٹا دی، اب آپ آ جائیں مثال کے طور پر، اب آپ جتنا کھڑے ہو سکتے تھے کھڑے ہو گئے، اب جتنا کھڑے ہو گئے اب اس کے بعد آپ کیا کریں؟ بیٹھ جائیے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کریں گے، جتنا بیٹھ سکتے تھے بیٹھ گئے، جیسے رکوع کے معاملات ہوئے تو آپ کھڑے ہو کر رکوع کر سکتے ہو تو فوراً کھڑے ہو کر رکوع کر لیں، یا پھر مثال کے طور پر آپ اتنے ہی رکوع کے اندر تھوڑا جھک جائیں اور پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ پھر سجدے کی طرف جب آپ جائیں گے تو لوگوں کی یقین آگے والوں کے لیے بھی اور پیچھے والوں کی بھی آپ کی کیا ہو جائے گی؟ مناسبت ہو جائے گی، ایک ان کے ساتھ لائن اور ان کی مثل اور استوا یعنی کہ برابری کام ہو جائے گی، نہ آگے والوں کو پریشانی ہوگی نہ آپ کے لیے دقت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے ایک قربانی دینی ہوگی کہ چیئر کی بجائے ہم نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، زیادہ اچھا۔ علماء یہی فرماتے ہیں کہ چیئر وغیرہ سے بہتر یہ کہ انسان زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ اس سے پھر جو برائے برب کے نمازی ان کو بھی بسا، ہاں کچھ ہوتے ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے، کافی شدید درد ہوتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنے سے مزید ان کا جو درد ہے یا جو ان کا مرض ہے وہ مزید بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تکلیف میں اضافے ہونے کا سبب بن جاتا ہے، یا مرض اگر ہے تو دیر میں اچھا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو پھر ان کے لیے اجازت دی جائے گی۔ پھر ان کے لیے کہ اب پھر وہ سجدہ پھر تھوڑا سمٹ کر کریں، یا پھر کسی صحیح مفتی صاحب سے وہ مشورہ کر وہ سجدے وغیرہ کی معلومات اور رکوع کی معلومات حاصل کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا، یغفر اللہ لنا ولکم۔